اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین، میری پیاری سی بہنیں، آج میں جو ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں یہ 18 کا علاج ہے۔ اس میں آپ کو 4 ایسی چیزیں بتاؤں گی جو آپ نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی اولاد صحت و تندرستی زندگی کے ساتھ اس دنیا میں آئے گی، آپ کی بھی صحت بالکل ٹھیک رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو عمل میں آج آپ کو بتا رہی ہوں یہ کسی بھی قسم کے ہارمونز انبیلنس ہونے کے لیے، اگر کسی کو کسی قسم کے فائبرائڈز ہیں، کسی کو پانی کی تھیلیاں ہیں، کسی کو رسولیاں ہیں جسم میں کسی بھی حصے میں، چاہے وہ جسم کے اوپر ہیں جیسے کہ بازوؤں میں ہوتی ہیں، یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ جگہ جگہ گٹھلیاں بنی ہوئی ہیں، تو یہ والے جو عمل آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ ان تمام چیزوں کے لیے ہے۔ تو اگر آپ کسی ایسے کو جانتے ہیں اپنے پیارے کو جن کو ان تمام پرابلمس میں سے کوئی پرابلم ہے، تو آپ ضرور اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کیجئے۔ ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیے کیونکہ میں درجہ بدرجہ آپ کو 4 طریقے بتاؤں گی جو آپ نے ریگولر کرنے ہیں۔ اگر آپ کے بھی مسکیریجز ہو جاتے ہیں، آپ کا بچہ اس طریقے سے کہ 4تھ منتھ میں پہنچ کر آپ کا مسکیریج ہو جاتا ہے، تو آپ اس عمل کو ضرور کریں گی۔ انشاءاللہ اس بار آپ کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ 80% بیماریاں یہ جناتی بیماریاں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہوتی ہے، اور سائنس نے بھی باقاعدہ اس کو پروف کر دیا ہے۔ باقاعدہ سائنس مان چکی ہے کہ یہ جو نظر ہے، سائنس نے ایک لفظ بولا ہے کہ آنکھوں کے دانت ہوتے ہیں، آنکھوں میں تیز دھار ہوتی ہے، نظر چیر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نظر ہٹے کٹے اونٹ کو ہنڈیا میں پکنے پر مجبور کر دیتی ہے، انسان کو پہاڑ سے گرا دیتی ہے۔ تقدیر کو اگر کوئی چیز بدلنے کی طاقت رکھتی ہے، تقدیر سے اگر کوئی چیز سبقت لے جاتی ہے تو وہ نظر بد ہوتی ہے۔ نظر ہوتی کیا ہے؟ کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے، آپ اس پہ ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں کہتے، نظر لگ جاتی ہے، یہ نظر بد ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ایک صحیح واقعہ ہے روایتوں میں کہ 2 صحابی تھے۔ ایک صحابی نہا کر نکلے تو ان کے بدن کو دوسرے صحابی نے دیکھ کر فرمایا اتنا خوبصورت بدن ایسا تو میں نے عورتوں کا بھی نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ صحابی گرے اور تڑپنا شروع کر دیا۔ ان کے بیٹے بھاگ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کو نہ جانے کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا پہلی بار یہاں آیا کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہاں ایک صحابی آئے تھے، ان کا نام عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تم اپنے بھائی کو اپنی زبان سے ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ تم نے تعریف کیوں نہیں کی؟ ماشاء اللہ سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں نے تو بس اتنا ہی کہا ہے کہ اتنا خوبصورت بدن میں نے تو عورتوں کا بھی نہیں دیکھا۔ اب اس طرح سے ہے کہ کوئی بچہ اچھا لگ جاتا ہے، کوئی عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے، کوئی عورت کنسیو کر لیتی ہے، تو ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ کہنے کی بجائے لڈیاں ڈالتے ہیں، فنکشنز کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، لیکن اللہ یاد نہیں آتا، ہم ماشاءاللہ سبحان اللہ نہیں کہتے۔ تو قرآن مجید کی ایک آیت ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم اس کا انکار کرو گے، کفر کرو گے، تو تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو یہی وہ دردناک عذاب ہے کہ ہم اتنی بڑی خوشی ملے تو ہم اللہ کا شکر ادا نہ کریں۔ سب سے پہلے جو عورتیں، جو بہنیں وہ کنسیو کریں تو ان کے گھر والوں کو اور ان کو خاص طور پر چاہیے کہ سجدہ شکر ادا کریں، 2 نفل پڑھیں، اللہ کے حضور میں حمد و تعریف کریں، سبحان اللہ کہیں، الحمدللہ کہیں، ماشاء اللہ کہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں، جن میں سے میں آپ کو امپورٹنٹ بتاتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صبح 3 مرتبہ بندہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اور 3 مرتبہ اس نے کہنا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور 3 مرتبہ اس نے کہنا ہے اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من العذاب القبر، لا الہ الا انت۔
تو یہ تینوں دعائیں آپ نے یاد کرنی ہیں، آپ کو یہ مل جائیں گی۔ یہ دعائیں صبح شام کے اذکار میں ہیں، آپ نے صبح بھی ان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور شام کو بھی ان کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ دین اسلام کی طرف لوٹیے، فطرت کی طرف لوٹیے، وہ طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے زندگی گزارنے کا، ان طریقوں کو اپنائیے۔ یقین کیجئے یہ تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ یہ تمام دعائیں ایسی ہیں جو جنات کو دور کرتی ہیں، اور یہ جو 18 اور یہ جو آج کل کی بیماریاں ہیں جن کا کوئی سرا نہیں ملتا، یہ سب جناتی ہیں، یہ سب نظر کی وجہ سے ہے، اور نظر کو جنات حاضر کرتے ہیں۔ اگر خواتین کی کوئی بھی بیماری ہے، پی سی او ڈی، پی سی او ایس ہے، ان کو تھائرائڈز ہے، ان کو فائبرائڈز ہے، ان کو جسم میں رسولیاں ہیں، پانی کی تھیلیاں ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، یہ دوائیاں انہوں نے استعمال کرنی ہیں۔ آپ ہر بہن کو یہ فارورڈ کر سکتی ہیں، ہر بہن کے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں۔ اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، آپ میری سبسکرائبر نہیں ہیں، تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتی ہیں تو فیس بک کے پیج محور اسلام کے میسنجر میں آپ مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ تو بہترین دوائی جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ خواتین کی کوئی بھی بیماری ہے، آپ نے اس میں یہ دوائی بنانی ہے، خود بنانی ہے، اور آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، کلونجی کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کالے دانے میں موت کے علاوہ ہر مرض کی شفا ہے، اور دوسری چیز ہے میتھی دانہ۔ روایت میں آتا ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں تو لوگ اس کو سونے کے بھاؤ خریدیں گے۔ یہ دونوں چیزیں ہم وزن لینی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ان کو 100 گرام لے لیجئے، ان کو مکس کر کے رکھ لیں۔ اب ایک مٹی کی دیگچی لیجئے، مٹی کی ہانڈی منگوائیے، اس کو آپ نے اسٹیل، سلور، سٹین لیس، اس کو کسی اور برتن میں نہیں پکانا، مٹی کی دیگچی لیجئے اس کے لیے، اور آپ نے اس میں 5 گلاس پانی اور یہ جو مکسچر بنایا ہے اس کے 3 بڑے چمچ اس میں ڈال کے اس کو آپ نے پکنے کے لیے رکھنا ہے۔ 2 لیموں لے کر آپ اس میں لیموں نچوڑ دیجئے۔ اب وہ پک کر جب 5 سے 4 گلاس رہ جائے تو اب آپ اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں، اور اس کو چھان کر آپ مٹی کے پیالے میں، جو کہ ایک کچا پیالہ ہوگا، وہ آپ نے لینا ہے، اور اس میں آپ نے اس کو رکھ دینا ہے۔ کورا برتن جس کو کہا جاتا ہے، آپ نے اس میں اس کو رکھ دینا ہے تاکہ اس کی گرمائش ختم ہو اور اس میں ٹھنڈک آ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرم تاثیر کو پسند نہیں کرتے تھے، گرم چیزوں کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اب یہ جو مشروب آپ نے بنایا ہے اس کو آپ میٹھا کرنے کے لیے اس میں گڑ کا استعمال کیجئے، اور کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے آپ نے اس کو پینا ہے، صبح کے ناشتے میں، دوپہر کے کھانے اور رات کے کھانے میں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ بیماری دور ہو جائے گی، اور کوئی بھی مسئلہ ہے آپ کو اس میں ضرور شفا ہوگی۔ آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے کرنا ہے، اور کم سے کم اس عمل کو آپ نے 40 روز لازمی کرنا ہے لگاتار، اور اس کے بعد آپ اس کو ہفتے میں 2 مرتبہ ضرور کریں گی۔ تمام بیماریاں آپ کی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ اور ایک عمل جو آپ نے خاص طور پر جس کا خیال رکھنا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے پانی نہیں پینا۔ تیسری چیز جو میں آپ کے ساتھ اس بیماری کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ایک چٹنی ہے کہ جس کو آپ نے اپنے کھانے میں ریگولرلی یوز کرنا ہے، چاہے آپ اس کو روٹی کے ہمراہ کھا لیجئے یا آپ اس کو چمچ بھر کر کھائیں اور اوپر سے پانی پی لیں۔ یہ عمل آپ نے تقریباً دن میں 1 سے 2 بجے کے بیچ میں کرنا ہے، یا 12 بجے کے بیچ میں، یعنی کہ یہ ایسا ٹائم ہے جب وہ سارا دن آپ کو فائدہ دے گی۔ تو اس کو آپ نے کن چیزوں سے بنانا ہے؟ یہ 4 چیزوں سے بنتی ہے۔ ادرک، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کو جو شربت پلایا جائے گا وہ ادرک کا شربت ہوگا، زنجبیل نام ہے اس کا۔ انار کو اللہ نے قرآن مجید میں رومان فرمایا ہے، اور لہسن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں فرشتوں سے بات نہ کرتا تو میں کبھی لہسن نہ چھوڑتا، اور فرشتوں کو کیونکہ لہسن کی بو اچھی نہیں لگتی، اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر چونکہ وحی کا سلسلہ تھا تو وہ لہسن کو ترک فرما دیتے تھے۔ اور اس کے علاوہ پودینہ آپ نے لینا ہے۔ ان چیزوں کو ہم وزن لے کر باریک پیس لیجئے، کوٹ لیجئے، چاہے سل پر چاہے گرائنڈر میں، کسی بھی طریقے سے آپ نے ان کو پیس کے رکھنا ہے۔ آپ نے تقریباً دوپہر کو 12 سے 1 بجے کے درمیان اس کو آپ نے کھانا ہے۔ چمچ سے پورا 1 چمچ بڑا بھر لیجئے اور اس کو
کھا کر اس پر پانی پی لیجئے، یا پھر آپ اس کو روٹی کے ہمراہ بھی کھا سکتی ہیں۔ یہ ایسی دنیا کی بہترین دوائی ہے، بلڈ تھنر ہے، جو آپ کے بلڈ کو صاف کرتا ہے۔ یہ چٹنی ایسی ہے جس میں کہیں بھی گلٹیاں ہوں، رسولیاں ہوں، پانی کی تھیلیاں ہوں، اٹھرا ہو، یہ آپ کے خون کو جمنے نہیں دیتی۔ آج کل خواتین میں جو یوٹرس میں فائبرائڈز ہیں، ٹیومرز ہیں، صرف یہ چٹنی ایک کھانی ہے آپ نے، ہر طرح کے مرض کو اللہ تعالیٰ پانی کی طرح پگھلا دیتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جو لاسٹ چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 1 گلاس دودھ لینا ہے روزانہ، اس میں آپ نے چھوٹا چائے کا چمچ آدھا، اس میں آپ نے ہلدی ڈالنی ہے، چھوٹا چائے کا چمچ آپ نے آدھا دار چینی کا ڈالنا ہے، آدھا چائے کا چمچ سونف کا ڈالنا ہے، 2 سبز الائچیاں ڈالنی ہیں اور 2 لونگ ڈالنے ہیں۔ اب آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ 1 گلاس دودھ آدھا گلاس رہ جائے گا۔ اب آپ نے اس کو چھاننا ہے، ٹھنڈا کرنا ہے، اور میٹھا کرنے کے لیے آپ نے اس میں گڑ کا یوز کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے پینا ہے۔ روزانہ آپ نے یہ کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، اپنے شوہر کو بھی پلائیے۔ انشاءاللہ اس عمل سے جو باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، آپ کو اٹھرا کا بالکل مرض جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ضروری امپورٹنٹ جو وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لمبا سجدہ کرنا ہے، ہاتھ میں تسبیح لے لینی ہے، اور سجدے کے دوران آپ نے 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ اس کے پڑھنے کا بہترین وقت تہجد ہے، یا پھر آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد کیجئے، اس وقت کہ جب آپ کو دیکھنے والا کوئی نہ ہو۔ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ان تمام عمل کو جو کر لے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی رحمت و قدرت سے اس مرض سے جان چھڑوا دیں گے۔ یہ تمام مرض جو میں نے بیان کیے ہیں ان کے لیے یہ بہت مجرب ہے۔ آپ آزما کر دیکھیں، آپ لازمی مجھے فیڈ بیک دیں گی، مجھے میسج کر کے بتائیں گی کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا۔ 1 ماہ یوز کر کے آپ اس کے فائدے مجھے بتائیے، اس سے آپ کا ویٹ بھی لوز ہوگا انشاءاللہ۔ اور میری کوشش محنت آپ کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور آپ اس کو شیئر لازمی کیجیے، کمنٹ ایک دوسرے کے لیے دعائیں لازمی لکھا کریں۔ مزید اگر کسی ویڈیو کی آپ طلب کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں، تو آپ مجھے لازمی بتائیں، انشاءاللہ میں ضرور اس ٹاپک پہ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔